الفتح الربانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات کا مجموعہ. آپ کی بھی شان نرالی ہے، صحیح بات ہے، آپ بھی بڑی چیز ہیں. بات پسند آ گئی آ گئی. اور تم تو عقیدت والے ہو، ہر بات مان لو گے، اور سارے تو عقیدت والے نہیں ہیں. سنی سنائی باتیں ایسے نہ کیا کرو. جب کوئی نئی بات سنو نا تو بولنے والے سے پوچھ لیا کرو کہاں لکھی ہے. پتا ہے ان کا بچہ قرآن کی آیت پڑھ کے کہتا ہے یہ فلاں سورت کی آیت ہے، حدیث سنا کے کہتا ہے بخاری ہے، اور میں ساری تقریر کر دوں، تمہیں پتہ نہ چلے کہ میں نے کیا سنایا، تمہیں کیا پڑھا. وہی تقریر آگے بیان کر دو. سنی تو کچھ نہیں کہے گا، ساری پاکستان میں سنی ہے. بولو تو صحیح، سارے سنی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی. مشکات شریف کی حدیث، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر دے اور اس کی تحقیق نہ کرے. الفتح الربانی مجلس نمبر 22 غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اساس الامر الایمان. وصال یار کو ملنا ہے، پہلے ایمان کو اپنے دامن میں لا، پہلے ایمان کو سلامت رکھ. پہلے ایمان ہو، جس کا ایمان ہی سلامت نہ رہے وہ نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتا رہے، حج پہ حج کرتا رہے، وہ ساری جماعت صدیوں تک عبادت کرے، لیکن پوری جماعت میں کوئی ایک بھی داتا علی اجمیری نہیں ہوگا، کوئی خواجہ اجمیری نہیں ہوگا. کیوں؟ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. کوئی سلطان العارفین ہے تو وہ بھی ہم گناہگار سنیوں میں داتا علی اجمیری ہے، وہ بھی سنیوں کے. فرید الدین گنج شکر ہے، وہ بھی سنیوں کے. خواجہ نظام الدین محبوب الہی وہ بھی سنیوں کے. مولا اجمیری وہ بھی سنیوں کے. ارے اتنی نمازیں اور بھی تو پڑھتے ہیں، ادھر کوئی نہیں. نمازیں پڑھی ہیں، ایمان جو نہیں. اساس الامر الایمان. کسی نے صحابہ کی گستاخی کی، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کسی نے ازواج مطہرات امہات المومنین کی گستاخی کی، ایمان جاتا رہا. کسی نے اہل بیت کی گستاخی کی، ایمان جاتا رہا. کسی نے ولیوں سے بغاوت کی، ایمان جاتا رہا. سنی یہ فخر تجھی کو حاصل ہے، تمہیں گھر والوں کو بھی سلام کرتا ہے، گھر والوں کو بھی سلام کرتا ہے، در والوں کو بھی. اساس الامر الایمان. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ایمان سلامت رہے. جب ایمان سلامت ہوگا، اساس الامر الاسلام ثم الایمان ثم العمل بالکتاب والسنت مع الاخلاص مع توحید القلب. اسلام سلامت رہے، ایمان سلامت رہے، اخلاص مل جائے اور کتاب و سنت پر عمل مل جائے، چار عناصر جمع ہو جائے. پھر اس سفر پہ پڑھنا، پھر طریقت کے سفر پہ پڑھنا، پھر سلوک کے راہ پہ چلنا، پھر تصوف کی بات کرنا، پھر فقیری کا دعویٰ کرنا. جس نے کالے کپڑے پہن لیے، 3-4 زنجیریں ادھر 3-4 ادھر، داڑھی اس طرح گچھے دار کہ جیسے دودھ جب سے پیدا ہوا ہے تب سے نہایا ہی نہیں، تو کہتا ہے یہ ولی کام، یہ عارف ہے. ولایت کی پہچان بھی تو نے رکھی. جس کو تو کہے ولی ہے وہ ولی ہے، جس کو مانا ولی ہے وہ ولی ہے. ولی کس کا ہے؟ اللہ کا. بنانا تو نے. ولی بنتا ہے غوث پاک کا قدم لگنے سے. پڑھتا رہے نمازیں، کرتا رہے سجدے، زہد تقوی جہاد جو کر لے. اللہ کہتا ہے تب تک میں تجھے اپنا ولی نہیں مانتا جب تک تجھے میرے عبد القادر کے قدموں کا نہیں
ولی بنتا ہے غوث پاک کا قدم لگنے سے. وہ غوث پاک کہتے ہیں اگر ولی بننا ہے، وصال لینا ہے نا، اساس الامر الاسلام، ظاہر کو مطیع کر، ثم الایمان، پھر باطن میں اس اطاعت کی لذت محسوس کر، ثم العمل بے کتاب اللہ و شریعت رسول ہی، پھر کتاب و سنت پر عمل کر، ثم الاخلاص فی العمل مع توحید القلب، اور پھر اس عمل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. اچھا یہ تو ہوا زادے راہ. جو بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں نا، بار بار جن کا آنا جانا ہوتا ہے، وہ پھر یہ بھی بتاتے ہیں تو راستے میں یہاں اتنا سفر کرے گا، اتنے کلومیٹر کے بعد دائیں طرف دیکھنا، یہ چیز آئے گی، اتنے کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بعد یہ آئے گا. وہ راستے کے مناظر بھی بتلاتا ہے، ساری کیفیات بتلاتا ہے. میرے غوث نے یہ بھی بتا دیا. الفتح الربانی کی مجلس نمبر 45 اب پڑھنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا. بندہ واصل کیسے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، آج اتنا ہی بڑا ہے. ویسے میں تو یہ بھی سبق یاد کر کے آیا تھا کہ جب واصل ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، 2 چیزیں بتلانی تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ کیسے ہوتا ہے یہ پہلا سبجیکٹ ہی کافی ہے. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کہتے تترقى العبد، تترقى درجۃ العبد من الاسلام الى الایمان. بندہ اسلام سے آغاز کرتا ہے. پتہ اسلام کیا ہے؟ یہاں غوث اعظم نے جو لفظ اسلام اور ایمان بولا ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کا معنی ہے ظاہر کی اطاعت، اور ایمان سے مراد ہے باطن میں اس اطاعت کی لذت محسوس کرنا. تترقى درجۃ العبد من الاسلام الى الایمان. پہلے بندے کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا شروع کر دے، روزہ رکھنا شروع کر دے. آواز انہیں سمجھ بھی آنی چاہیے، صرف گونجے ہی نہیں. تترقى درجۃ العبد، بندہ عبدیت کے درجے سے ترقی کرتا ہے. آغاز ہوتا ہے اسلام سے، یعنی ظاہر کو مطیع کر لیا، لباس سنت کے مطابق، داڑھی سنت کے مطابق، چہرہ سنت کے مطابق، چلنا سنت کے مطابق. دیکھو یہی فنا شروع ہو گئی، یہی فنا شروع ہو گئی. یہ فنا کی ابتدا سٹیج ہے، کیونکہ پہلے اپنی مرضی سے پہنتا تھا، جو مرضی میں آیا پہن لیا، ہے نا. اب اپنی مرضی ختم کر لی، کہتا یار کیسے چاہتا ہے. لباس میں اپنی مرضی ختم، پھر چلنے کے ڈھنگ میں اپنی مرضی ختم، پھر چہرے کی وضاحت میں مرضی ختم. جیسے جیسے مرضی ختم ہوتی جاتی ویسے ویسے بندہ فنا 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 فنا. یہاں بھی میری نہیں مرضی، یار کی مرضی، یہاں بھی میری نہیں مرضی، یار کی مرضی. اب شیطان یہیں سے دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے دیکھ یار نمازیں پڑھتا ہے، ہاں پڑھتا ہوں. کبھی تیرا دل حاضر ہوا ہے نماز پڑھتے ہوئے؟ نہیں ہوا. تو پھر ایسی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ چھوڑو. دل ہی نہیں مانتا تو نماز کا ہے کہ نماز تب پڑھنا جب دل کہے. تیرا دل گھر ہے. یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو نماز پڑھنا نہیں چاہتے. ان کے جو بیعت ہو جاتے ہیں نا لوگ، پھر مرید دیکھتے ہیں کہ پیر جی تسی آپ کدھر جان رہے ہو؟ اسی تو تہاڈے پیچھے لگے سا، اسی تو گڈی تے بیٹھے سا بھی لاہور نو جائے گی. یہ کاڑے نو منہ کیتا ہے پیر جی. وہ پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ تمہیں نہیں پتا، یہ معرفت کی بات ہے. مولویوں کا راستہ اور ہے، ہمارا راستہ اور ہے. اچھا فقیروں میں شیخ سعدی فقیر ہیں؟
فرماتے خلاف پیغمبر کسے راہ گزید وہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. جس نے نبی کا راستہ چھوڑا وہ ولی نہیں ہو سکتا, اللہ سے واصل نہیں ہو سکتا, کسی جہنم میں تو جا سکتا ہے لیکن اللہ کے قرب میں نہیں پہنچ سکتا. اچھا اور نہیں کسی کی بات مانتے, سلطان باہو کی بڑی باتیں کرتے ہیں نا, اندر ویچ نماز ہے ساڑھے ہک سے جا نتیجے ہو, یہ اندر والی نماز, بس اتنا ہی شعر پڑھتے ہیں, اگلا نہیں پڑھتے, کیونکہ آگے انہوں نے کہا نال قیام رکوع سجودے. اندر وچ نماز ساڈی بابا جی, تسی 5 ویلے اسی ہر ویلے, اندر وچ نماز ہے ساڈی. پہلے سلطان باہو کو تو پوچھ لو وہ اندر والی نماز کس کو کہتے ہیں؟ کہتے وہ نہیں, نہ وضو نہ غسل نہ مسجد کہیں بھی نہیں جاتے ہو, مولا علی مولا علی, اور یہ بھی لحاظ نہیں کرتے کہ مولا علی پیدا ہوئے کعبے میں, وصال ہوا مسجد میں. مولا علی پیدا ہوئے تو بھی اللہ کے گھر میں, وصال شہادت پائی تو بھی مسجد میں, اور بیٹے کو دیکھو نا کربلا میں کوئی مسجد نہیں تھی نا. میرے حسین نے دیکھا تھا کہ میرا باپ مسجد میں شہید ہوا ہے, یہاں کربلا میں کوئی مسجد نہیں, پر میں اچھا میں سجدہ ایسا کروں گا کہ یہاں بھی مسجد ہی بن جائے. تمہاری نظروں سے پی کر ہوا ہوں مست میں جب سے, جہاں رکھ دیتا ہوں پاؤں وہیں کھلتے ہیں میں, جہاں رکھ دیتا ہوں پاؤں وہیں کھلتے ہیں میں خانے. فرمایا یہاں مسجد نہیں تو کوئی بات نہیں, حسین نے جہاں سر جھکا دیا وہیں مسجد بنے گی. مسجد میں باپ, سجدے میں بیٹا ہوا شہید, سجدوں سے کیا لگاؤ ہے اس خاندان کا. علی کا نام لیتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. علی کی محبت کی بات کر رہا ہے یار, امام حسین کا نام لے رہا ہے یار, کیسے بھولے آدمی. جب شکاری پرندے شکار کرتا ہے نا تو وہ پرندوں کی بولی بولتا ہے, وہ پرندوں کی بولی بولتا ہے, لیکن وہ پرندہ ہوتا, انہیں پتا ہے کہ یہ سنی لوگ ہیں, یہ محبت والے ہیں, یہ عاشق مزاج ہیں, انہیں گرفتار کرنا ہے تو ان کے معشوق کی بات کرو. وہ مولا علی کا نام لیتے ہیں, وہ مولا حسین کا نام لیتے ہیں, تم نام سنتے ہو, یہ نہیں دیکھتے کہ یہ باب پرندہ نہیں, صرف پرندے کی آواز ہے, یہ آواز ہے, پرندہ نہیں. جال میں آ جاتے ہو. سلطان باہو فرماتے ہیں اندر وچ نماز ساڈی ہک سے جا نتیوے ہو, نال قیام رکوع سجودے, کر تکرار پڑھی وے ہو, کر تکرار پڑھی وے ہو. ایک ہوتا ہے دوام, ایک ہوتا ہے تکرار. دوام ہی ہوتا ہے ایک کام شروع ہوا پھر شروع ختم ہوتا ہی نہیں, اسے کہتے ہیں دائمی. ایک ختم ہو گیا پھر شروع ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے پھر شروع ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں تکرار, یعنی بار بار ہونے والا کام. کہتے ہیں جو اندر والی نماز ہے نا, یہ نہیں کہ ہر ویلے, فرمایا کر تکرار پڑھی وے ہو. فجر کے وقت فجر کی, زور کے وقت زور کی, عصر کے وقت عصر کی, مغرب کے وقت مغرب کی, عشاء کے وقت عشاء کی, تکرار سے پڑھی جاتی ہے. اور پھر صرف یار کے تصور میں گم ہو کے نہیں پڑھی جاتی, اس میں قیام بھی ہوتا ہے, رکوع بھی ہوتا ہے, سجدہ بھی ہوتا ہے. یہ نماز مسجد میں ادا ہوتی ہے, مچ پہ نہیں. اندر وچ نماز, اسی اندر والی نمازاں پڑھتے ہیں. وہ سلطان باہو دی اگلی گل ہی نہیں سنتے, وہ کہتے ہیں علم بات جو کرے فقیری, کافر مرے دیوانہ ہو. جس کے پاس علم نہیں ہے, جس کے پاس قرآن نہیں ہے, جس کے پاس حدیث نہیں ہے, جس کے پاس قرآن و حدیث کی معلومات نہیں ہے, فقہ نہیں ہے, علم حدیث نہیں ہے, اصول فقہ نہیں ہے, اصول حدیث نہیں ہے, تفسیر نہیں ہے, اصول تفسیر نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کافر مرے دیوانہ ہو. وہ واصل نہیں ہو سکتا. سہ وریاں میں کرے عبادت, دل غافل بت خانہ ہو. سہ وریاں میں سالہ سال صدیاں کو عبادت کرے, غافل رہے گا, یار سے آشنا نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ علم نہیں ہے نا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آؤ تمہیں یار کے دامن میں لے چلوں, آؤ تمہیں یار کے قرب میں لے چلوں. تترقى درجة العبد
بندہ ترقی کرتا ہے، آغاز کرتا ہے من الاسلام الی الایمان، پہلے وہ اپنے ظاہر کو شریعت میں ڈھالتا ہے. شیطان کہتا ہے یار تیرے دل نے لذت محسوس کی، تیرے دل نے کہا، میں اس کا جواب دوں آپ کو. جو کہے گا نا یار جب دل کہے تب نماز پڑھنا، وہ کہنا میں نے دل کو اپنا رب نہیں مانا، میں نے دل کو اپنا رب، دل مانے نہ مانے، میں نے دل کے کہنے پر نہیں، میں نے اپنے رب کے کہنے پر نماز پڑھنی. جب تو دل کے کہنے پر پڑھے گا تو پھر تو نے دل کو ہی رب مانا ہے نا، تو نے پھر رب کو تو رب نہیں نہ مانا. میں نے دل کو نہیں رب مانا، رب کو مانا. دل تو مان یا نہ مان، میں نے اپنے رب کی ماننی ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں جب تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی مرضی کے مطابق اپنے ظاہر کو ڈھال لے گا نا، پھر ترقی ملے گی. ترقی کیا ملے گی؟ پھر دل اس لذت کو محسوس کرنے لگے گا. پھر پتہ ہے کہ کبھی تو نماز نہیں نہ پڑھے گا، پھر دل کہے گا یار چل اسی یار کے پاس جہاں مجھے سکون ملتا ہے. تترقی درجۃ العبد من الاسلام الی الایمان، جب ایمان کے مقام پر ہوگا یعنی ظاہر کی اطاعت کو باطن میں لذت محسوس کی جانے لگے گی، پھر اس سے اگلا درجہ ملے گا. وہ کیا ہے؟ فرمایا وَمِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْإِيقَانِ، پہلے تو صرف لذت محسوس ہوتی تھی، پھر مرتبہ یقین بھی مل جائے گا، پھر مرتبہ یقین مل جائے گا. وَمِنَ الْإِيقَانِ إِلَى الْمَعْرِفَةِ، جب تو یقین کے مرتبے پر فائز ہوگا، یقین کا مرتبہ طے کرنے کے بعد پھر تو مرتبہ معرفت پر پہنچے گا اور وہاں تجھ پر اسرار کھلیں گے، وہاں تجھ پر اسرار کھلیں گے، لیکن تیری زبان تیرا ساتھ نہیں دے سکے گی، کیونکہ معرفت ہے کسی چیز کو بغیر دلیل کے پہچاننا. سمجھ آئی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے میں نے قبلہ شاہ صاحب کو دیکھا، حضرت سید خلیق شاہ صاحب کو تو میں پہلے سے جانتا ہوں، میں نے آج ان کو پہلی مرتبہ دیکھا. میں نے ان کے شکل و صورت کو دیکھا، ان کی وضاقتہ کو دیکھا، چشمے کو دیکھا، داڑھی شریف سٹائل کو دیکھا، تو ابھی تک مجھے ان کی معرفت ہے کہ ان کا جو حلیہ ہے، شکل و صورت ہے، وہ مجھے معلوم ہو گئی. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے ان کا نام کیا، میں نہیں بتا سکتا. اگر کوئی کہے کہ یہ لطیف شاہ صاحب کے کیا لگتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا. اگر کوئی کہے خلیق شاہ صاحب کے کیا، میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے ابھی انہیں دیکھا ہے. اس جاننے کو کہتے ہیں معرفت. اسرار کھلے لیکن ان کے دلائل ابھی پوشیدہ ہیں. میں جان تو گیا لیکن بیان نہیں کر سکتا. یہ معرفت ہے. یہ پتہ چلا معرفت وہ ہوتی ہے جسے بیان نہ کیا جا سکے، بیان کریں پھر کہیں یہ معرفت ہے. وہ معرفت کا دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہیں. جو بیان کریں پھر کہیں یہ معرفت کی بات ہے. اگر معرفت ہوتی تو تم بیان نہ کر سکتے، اگر معرفت ہوتی تو تم بیان نہ کر سکتے. جب بیان کر رہے ہو تو یہ معرفت نہیں ہے، جھوٹے ہو تم. شیخ سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں پہلے معرفت ہوتی ہے، اسرار کھلتے ہیں لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی، بیان کیا نہیں جا سکتا. اگر کوئی بیان کر دے، شاہ منصور زبان کھول دے، چل سولی دے. معرفت یہ ہے کھلی زبان کیا سولی پہ. اور اگر وہ برداشت کرے تو غوث اعظم فرماتے ہیں یہاں نہیں رہے گا. وَمِنَ الْمَعْرِفَةِ إِلَى الْعِلْمِ،
मारिफत से आगे बढ़ेगा, फिर उसे मर्तबा इल्म मिलेगा। मर्तबा इल्म मिलेगा तो जो देखा था, जो राज खुले थे ना, फिर उसकी बुरहान और उसकी दलील भी आ जाएगी। अब उस राज को बयान करने वाले लफ्ज भी मिल जाएंगे, जुबान भी साथ दे। पता चला कि आलिम का मर्तबा आरिफ से आगे है। इसीलिए तो हजरत इमाम शाफी ने फरमाया था कि अगर दुनिया में उलमा वली नहीं है ना, तो फिर ज़रूर जमीन पर कोई वली नहीं है। हमारा फलसफा ही अजीब है, हम कहते नहीं जड़ा बढ़ गया, मसीते बढ़ गया, ओ नहीं वली हो सकता। वली हो जड़ा मसीतों बार बार वली। फरमाया वामिनल मारिफते इलल इल्म, अगर मारिफत के असरार को बर्दाश्त करता रहा फिर तुझे तरक्की मिलेगी और दर्जाए इरफान से दर्जाए इल्म पे चला जाएगा। फिर दर्जाए इल्म पे होगा, फिर जब नूरे इल्म वारिद होगा उस नूर को बर्दाश्त करेगा। वामिनल इल्मे इलल महब्बा, जब तू दर्जाए इल्म से आगे बढ़ेगा फिर मकामे मोहब्बत पे फायज होगा, फिर मकामे मोहब्बत पे फायज होगा, फिर मोहब्बत के राज खुलेंगे, फिर यार का दर्शन होगा, कभी आते कभी जाते, फिर यार मिलेगा, कभी हिजर में तड़पाएगा, कभी मुलाकात की लज्जत होगी, कभी इंतजार होगा, ये कभी याद होंगी, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, फिर मिलेगा यार। अब इस मकाम पे जाके के हर सूरत विच आवे यार, फिर तो मैं मानूं कि तू सच्चा है। और अगर इस मकाम से पीछे पीछे हो और हवस परस्ती को हुस्न परस्ती का नाम दे, चिश्तियों को बदनाम ना करो कि ये सोने चेहरे के पीछे लग जाते हैं, ये बुत परस्त होते हैं। तुम्हें क्या पता, पहले जानो तो सही। हर बुल हवस ने हुस्न परस्ती शियार की, लो आबरूए शेवाए अहले नजर गई। हवस परस्ती का नाम तरीकत बिल इश्क नहीं है, सुलूक बिल मुजाहदा, सुलूक बिल मुहब्बा, दो रास्ते हैं, चिश्ती मोहब्बत के जरिए करते हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही को किसी ने पूछा सिलसिला चिश्तिया में और दूसरे सिलसिलों में क्या फर्क होता है, उन्होंने कहा जंगल को साफ करने के दो तरीके हैं। आदमी कई कुड़ाली देकर रोज जाए, झाड़ियां काटे, दरख्तों को काटे, घास फूस को काटे, जगह को हमवार करे, रोजाना थोड़ा 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 करता रहे, कभी ना कभी हो ही जाएगा, कभी ना कभी। दूसरा तरीका यह है कि जंगल को एक तरफ से आग लगा दो, थोड़ी देर तपश ही है ना, तपश ही है ना थोड़ी देर, बस उसके बाद फिर सफाया। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि पहले में देर लगती है, दूसरे में देर नहीं लगती। फरमाया दूसरे सलासिल नफ्स ऐसे है जैसे जंगल, इसमें जड़ी बूटियां हैं, इसमें झाड़ियां हैं, इसमें सुराख हैं, उन सुराखों में चूहे हैं, उनमें भेड़िए हैं, उनमें तरह तरह के जानवर मूजी, ये सारा कुछ नफ्स के अंदर है। जितने सलासिल है ना, मुजाहदात कराते हैं, रियासतें कराते हैं, रोजे रखाते हैं, सखावत कराते हैं, तरह तरह से, कभी हसद का खात्मा, कभी बुग़्ज़ का खात्मा, कभी कीना का, कभी गफलत का, ये सारी बुरी खसलतें काटते हैं जंगल की सरजमीन को साफ करके, यार के आने का महल तमीर। यार को जंगल में नहीं बुलाया जाता, यार के लिए था बनाई जाती है, जगह बनाई जाती है। कहते हैं ये सारे सिलसिले नूर अला नूर हैं, ये यार के लिए महल बनाते हैं, जंगल को साफ करते हैं। लेकिन जो चिश्ती है ना, ये कई कुल्हाड़ी से नहीं करते, ये इश्क से करते हैं, आग लगा देते हैं। जब इश्क हो जाए तो सारी की सारी तवज्जुहात खत्म हो जाती हैं, बुग़्ज़ जाता रहता है, हसद जाता रहता है, कीना जाता रहता है। एक मकाम वो भी आता है कि आशिक कहते हैं अरे दुश्मनों, हम तुझसे नफरत कैसे करें, मेरे दिल में तो दुश्मन से नफरत की भी जगह नहीं रही, सारी मोहब्बत।
دشمنوں سے محبت کیا کریں؟ یار کی محبت نے سارا دل پہ قبضہ کر لیا ہے، اب دشمنوں کی نفرت کے لیے بھی جگہ خالی نہیں۔ یہ محبت کی آگ ہے، یہ محبت ہے۔ سنو، اسلام سے ترقی ملی ایمان، ایمان سے آگے بڑھے ایقان، ایقان سے آگے بڑھے معرفت، معرفت سے آگے بڑھے علم، علم سے آگے بڑھے محبت۔ اب اگر کوئی کہے ہر صورت میں چاہے یار، مانتے ہیں، اگر خواجہ غلام فرید جیسا کوئی بندہ کہے مانتے ہیں، اگر میرے جیسا کوئی کہے پھر نہیں مانتے۔ بات سمجھائیے، آپ کو نہیں کہتا آپ عزتوں والے ہیں، گلی میں چلتا پھرتا نہ علم پاس نہ معرفت پاس، نہ ظاہر میں نہ کوئی باطن میں، کہتا ہے میں یار کو دیکھتا ہوں۔ نہیں ایسے نہیں ہوگا۔ اگر پراپر یہ منزلیں طے کی ہیں پھر کہ ہر صورت وچ آوے یار، کر ناز ادا لاکھ وار مانیں گے۔ فرمایا پھر یہ بھی انتہا نہیں ہے، یہ مقام نہیں ہے، یہ راستہ ہے، یہ منزل نہیں ہے، اس سے آگے ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا من المحبت الی المحبوبیت، اس سے بھی آگے ہے۔ پہلے یہ تڑپتا ہے، یہ روتا ہے، یہ انتظار کرتا ہے، یہ عاشق ہے، یہ محب ہے، جب اس سے آگے بڑھے گا تو پھر یہ محب اس کا محبوب۔ پھر کوئی کہے رانجا رانجا کر دینی میں آپ پہ رانجا ہوئی، پھر کہے بلے شاہ دا نام لینا آسان ہے، کلام پڑھنا بھی آسان ہے، جہاں بلے شاہ نے پڑھا وہاں جا کے پڑھو، پھر تو ٹھیک ہے۔ پھر کہو رانجا رانجا کر دینی میں، آپ پہ رانجا ہوئی، سدو نی منتی دو رانجا ہیر نہ آکھو کوئی، پھر جچتا ہے۔ فرمایا من المحبت الی المحبوبیہ، پھر محبت سے محبوب بن جاتا ہے۔ من طلبہ الی المطلوبیہ، طالب سے مطلوب بن جاتا ہے۔ فرمایا جب اس مقام پہ پہنچا تھا نا تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ فحینئذ، اب وہ مقام ہے اذا غافل اوقظا، پہلے تو یہ کبھی جاگتا تھا، کبھی سو جاتا تھا، کبھی پابندی سے کرتا تھا، کبھی مسٹیک بھی ہو جاتی تھی، لیکن اب وہ مقام ہے جب سوتا ہے نا تو پھر یار خود کہتا ہے نہیں یار آج میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اذا غافل اوقظا واذا ناسیا ذکرا واذا نام نبہا، اب اگر وہ بھول جائے تو یاد وہ کرواتا ہے، اگر وہ غافل ہو جائے تو تنبیہ وہ کرتا ہے، اگر یہ سو جائے وہ جگاتا ہے۔ فلا یزال العبد مستیقظا، غوث اعظم فرماتے ہیں جب بندہ اس کا محبوب بن جائے پھر ہمیشہ بیدار رہتا ہے، ہمیشہ، توجہ کرو گے، ہمیشہ بیدار رہتا ہے۔ کیسے بیدار رہتا ہے؟ کہتے ہیں جب وہ بیدار ہو تمہارے سامنے پھر بھی وہ بیدار ہے، اگر وہ تمہارے سامنے سو جائے پھر بھی وہ بیدار ہے، پھر بھی وہ کیوں؟ کہتے ہیں وارثہ یقظۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک کی بیداری کا وارث بن جاتا ہے، نبی پاک کی بیداری کا کما قیلا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں دل کوئی نہیں سوتا۔ فرماتے اس مقام پہ جا کے ولی کی بھی یہی شان ہوتی ہے، لیکن نبی کی یہ شان ہے اپنی عظمت کے مطابق، ولی کی یہ شان ہے اپنی اوقات کے مطابق۔ ولی نبی کی بیداری کا وارث بنتا ہے، اور نبی پاک جاگتے بھی جاگتے ہیں، سو جائیں پھر بھی جاگتے ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک وادی میں سوئے ہوئے ہیں، حضور میں تو آپ کو سبق سنا رہا ہوں، سوئے ہوئے ہیں ایک وادی میں، ایک درخت چلتا ہوا آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں،
ایک درخت چلتا ہوا آیا، اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف کھڑے ہو کر اپنے شاخوں کو لٹکا کر قدموں کو، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ یہ حدیث جہاں بات آئے زبردست طریقے سے مضبوط انداز میں کہنا، میں ذمہ دار ہوں۔ پاؤں کو چوما، پھر واپس چلا گیا، جہاں تھا وہیں چلا گیا۔